الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک سارے مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ دنیا تے آیا کوئی تیری نام خالدہ دنیا تے آیا کوئی تیری نام خالدہ میں لب کے لے آواں کتوں میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا حسن بھی غلامی کرے عشق تیرا پانی برے حسن بھی غلامی کرے عشق تیرا پانی بھرے چند سینہ چیر دیوے جے انگلی اشارے کرے حسن بھی غلامی کرے عشق تیرا پانی بھرے چند سینہ چیر دیوے جے انگلی اشارے کرے جیڑا اونوں ویکھے پھرے دل نوں سنبھالدا جیڑا اونوں ویکھ لوے پھرے دل نوں سنبھالدا دنیا تے آیا کوئی تیری نام خالدہ میں لب کے لے آواں کتوں میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے ساریاں تو ود نات خان آقا دا قرآن اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے
صورتاں سپارے رنگ سونے دے جمال دا صورتاں سپارے رنگ سونے دے جمال دا میں لب کے لیا کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا میں لب کے لیا کتوں میں لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑ آباد احسان ہے خالق کائنات نے رب السماوات نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ کی اس خوبصورت ترین محفل پاک میں اللہ کے حضور حاضر خدمت ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمارا آنا اپنی پاک بارگاہوں میں قبول فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اس بات پہ ہمیں فخر ہے، اس بات پہ ہم نازاں ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کا ہم سب کو پٹکا نصیب فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور اس زندگی میں اگر اس کی بندگی کا موقع مل جائے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے زندگی دی اور اگر زندگی کے ساتھ وہ اپنی بندگی دے دے، زندگی کے ساتھ اگر وہ اپنی یاد کی گھڑیاں دے دے، زندگی کے ساتھ اگر وہ اپنی راہ میں چلنا نصیب فرما دے، زندگی کے ساتھ اگر ہمیں اپنی بات
اس سے بڑی اور کوئی مراد نہیں ہوتی۔ ہمارے مقدر نے سوارے ہیں ہمارے ادوار، ہمارے مقدر نے سوارے ہیں ہمارے ادوار، ہر دور میں غلامی مصطفیٰ اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اب آگے سے بات، زندگی کا سکون اس کی بندگی کے ساتھ ہے۔ زندگی کا سکون اس کی بندگی، اس کی عبادت کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی میں بندگی نہ ہو تو زندگی فضول ہے۔ زندگی میں اگر بندگی نہ ہو تو زندگی فضول ہے۔ بندے کی بدیائی اس میں ہے، انسان کی انسانیت اس میں ہے، انسان کی معراج اس میں ہے کہ وہ اپنے رب کا بندگی کرنے والا، اس کی راہ میں رہنے والا، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس کی بارگاہ میں آنے جانے والا، اس کی شوق اور اس کی محبت میں، اس کی بارگاہ میں نوکری اور خدمت کرنے والا۔ تو زندگی اصل وہ ہے جو اس کی بندگی کے ساتھ۔ اللہ نے اسی بندگی کی بات قرآن مجید میں کی، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ کریم نے فرمایا نماز قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو۔ نماز کا قیام اللہ نے فرمایا ہے، میں ہمیشہ اپنی طبیعت کو، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں۔ نماز قائم یہ ہے کہ ہر وقت آپ کی طبیعت کا میلان، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی خواہشات، آپ کی حسرتیں، ان کی جو طلب ہے وہ اس کی بارگاہ میں جھکاؤ ہے۔ یہی نماز ہے کہ انسان ہر وقت اس کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد نے پڑھایا۔ انسان کا نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے ہر وقت اس کی بارگاہ میں بس اس کا دل چاہے کہ کب اس کی بارگاہ سے اعلان ہو اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ اس کے بلاوے کا اسے اتنا احساس ہو کہ بات اسے دنیا میں اس کے بلاوے جیسا کوئی اور بلاوا نظر نہ آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم جب اذان سنتے اللہ کی بارگاہ سے اعلان کہ جب مؤذن، اور مؤذن بھی کون تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شمع روشن تھی کہ جس طرف حضرت بلال کی آواز جاتی تھی بس اس طرف اسلام کے درد اور محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ دل کھینچے کھینچے سرکار کی بارگاہ کی طرف آتے تھے۔ بلال کی آواز میں اتنا درد تھا، لیکن حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب اذان کی آواز میرے آقا سنتے تو حضور کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ سرکار دو عالم اپنے رب کا اعلان سن کر کہ میرے رب کا بلاوا مجھے آیا، کبھی یار کی طرف سے بلاوا آ جائے، محبوب بلاوے کرے یا محب اپنے محبوب کو طلب کرے
اللہ کی بارگاہ سے بلانا، اعلان کرنا کوئی آپ کو ڈنڈا سوٹا مارنا نہیں ہے، وہ بلاتا ہے بڑی محبت سے، اے میرے بندو آ جاؤ میرے پاس، تم میرے ہو۔ تو رب اپنے بندے کو اپنا محبوب کر کے بلا رہا ہوتا ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے آ جا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھ تیرا رب کتنا بڑا ہے، اس کے مقابلے کا اور کوئی نہیں۔ دیکھ کائنات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیکھ اس کے ہیں محمد، یہی تیری فلاح ہے، یہی تیری نجات ہے، دیکھ لے اللہ بڑا ہے، دیکھ لے اللہ بڑا ہے۔ یہ ساری محبت کی باتیں سناتا ہے تمہیں اور بار بار کہتا ہے تمہارا رب کیا ہے؟ بڑا ہے، تاکہ تیرے اندر درد پیدا ہو کہ میں کسی ایسے بڑے کے سامنے جاؤں جس جیسا بڑا کوئی نہ ہو۔ کہتا ہے میرے بندے میرے پاس آ، میرے سے بڑا کوئی نہیں۔ اب بڑھائی میں ساری چیزیں شامل ہیں، تیرے دکھ درد کا دارو اس کی بارگاہ میں، تیری تکلیفات کا دارو اس کی بارگاہ میں ہے، تیری خواہشات کا دارو اس کی بارگاہ میں ہے، تیری منشا کا دارو اس کی بارگاہ میں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا دارو اس کی بارگاہ میں نہ ہو۔ ہر کائنات کی ہر طرف کا دارو اگر ملتا ہے تو وہ خدا کے گھر سے ملتا ہے۔ میٹھی بولی میں اذان ہوتی ہے، وہ اعلان ہوتا ہے کہ آجا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، تو کہا نماز کو کیا کیا جائے؟ قائم کیا جائے۔ نماز قائم یہی ہے کہ دل ہے آئینہ تصویر یاد، جب کبھی گردن جھکائی تو دیکھے، بس دل میں رب بس جائے۔ اللہ کی یاد کا یہ گھر ہے، وہ کہتا ہے میں پوری کائنات میں کہیں سما سکتا نہیں ہوں، لیکن تجھے سرکار کی غلامی کی وجہ سے تجھے اور مجھے یہ شخص دے دیا۔ کہا کائنات کے کسی جگہ پہ اللہ سماتا، لیکن جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا دل میں نے اتنا بڑا کر دیا ہے، میرے رب کا وہاں پہ آنا جانا ہے، اللہ کا وہاں پہ قیام ہے۔ بندہ مومن کے دل میں اللہ کا گھر ہے، تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کر؟ قائم کر۔ یا اللہ کیسے کروں؟ ترازو پکڑے تو تجھے اللہ نظر آئے، زبان لب سے نکلے تو تجھے اللہ کی یاد تیرے سامنے ہو، اپنے ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو تو تجھے اس وقت بھی تیرے سامنے رب کی ذات ہو۔ زندگی کے ہر دور کے اندر، معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، روحانیات کے اندر، جس پہلو پہ تو نکلے ہر پہلو پہ بس یاد خدا سامنے، میرا رب مجھے دیکھا، اس نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے تو فجر پڑی ہے اور اتنی چاشنی تیرے بدن میں رہے، فجر سے ظہر تک کوئی برائی بھی تیرے وجود کے قریب نہ آئے اور کوئی دغا فریب دھوکہ بھی تیرے قریب نہ جائے۔ فجر تجھے ظہر تک پہنچائے، ظہر تجھے عصر تک پہنچائے، عصر تجھے مغرب تک لے جائے اور مغرب تجھے عشاء تک لے جائے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر عشاء تمہیں پڑھ کے سچی اور سچی نیت سے سو جائے تو رات تیرا سونا بھی اللہ کی عبادت میں بسا۔ سبحان اللہ۔ رات کا سونا بھی ایک جاگن، ایک جاگ نہ جانا، ایک جاگتے ہی سوتے ہو۔ کہ بات ایسی ہیں کہ جو جاگ تو رہے ہیں لیکن کبھی بازاروں کی زینت ہے، کبھی تخت اور محل کی دکان میں لیے بیٹھے ہیں، دنیا کی اتنی فکر ہے، کاروبار میں سونے نہیں دیتا ہے، کبھی اس نگر کبھی اس نگر، کبھی اس ملک کبھی اس ملک۔ کاروبار ایک لمحہ کے لیے بھی نہ یاد خدا کی طرف جانے دیتا ہے،
نہ آرام اور چین کی طرف جانے دیتا ہے۔ سلطان العارفین کہتے ہیں ایسا جاگنا بھی جو ہے وہ سونے سے بہتر نہیں ہے، اس سے سو جانا بہتر ہے۔ بعض کہتے ہیں سوئے تھے، بعض کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، آپ سوتے تھے اور جب بیدار ہوتے تو پھر ایک حدیث پاک میں سے کئی مسائل استنباط کرتے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے تو پوچھا، جب بیداری ہوئی تو پوچھا حضور کیا پایا؟ کہا میں نے ایک حدیث پڑھی تھی رات کو سوتے ہوئے، اور میں سوتے سوتے میں نے اس سے 12 مسائل جو ہے وہ نکال دی۔ بات اللہ والے پھر ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے تو ہیں لیکن سونے کے ساتھ ان کی لگن اپنے رب سے جڑی رہتی ہے، تعلق اپنے رب سے کیا رہتا ہے؟ قائم اور دائم رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے کرو، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ پھر فرمایا کہ سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، صبح سے لے کر شام تک بس ایک ہی پکار ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ اسی لگن میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا ناطہ جوڑتے جوڑتے اس شوق میں بندہ چلا جائے کہ بس زبان کھلے تب بھی اس کی یاد، زبان بند ہو تو دل اس کی یاد کی معافی، ہاتھ چلے تو بندہ گواہی دے کوئی اللہ والا ہے، اس سے میں نے سودا خریدا بڑا بھلا بندہ ہے جی، اس سے میں نے بات کی اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے جی، اس کے ساتھ میں چلا تو مجھے فلاں لذت ملی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں، حضور کے حسن و جمال میں معبد نامی جو قصہ ایک بڑا مشہور علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ام معبد، اس کے حوالہ سے بڑی مشہور بات ہے۔ وہ مشہور کیا ہے کہ وہ جو معبد ہے اس کی والدہ وہ گھر میں تھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، ان کی ککھوں کی گلی ایک کمزور لاکر بکری تھی، وہ بکری اس میں بندھی ہوئی تھی، البتہ وہ بکری زمین پر لیٹی تھی اور موت کا انتظار کر رہی کہ کب میری موت آئے گی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جب اس حجرے میں انہوں نے پردہ اٹھایا تو بڑھیا مائی کمزور تھی اور بکری بھی لا کر سی پڑی، اس نے حضرت صدیق اکبر نے پانی مانگا، جب پانی مانگا تو بڑھیا عورت نے کہا ہم بڑے خدمت گزار لوگ ہیں لیکن اس وقت ہمارے گھر میں پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اسے کہا کہ یہ بکری ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس بکری کا دودھ نکال دیں، میرے آقا میرے ساتھ ہے اور میں دودھ نکال تمہیں پیش کرتا ہوں، چلے ان کی پیاس جو ہے وہ کم ہو جائے۔ بڑھیا بھائی نے کہا بیٹا یہ بکری بیچاری دودھ کہاں دیتی ہے، اس کی تو ہڈیوں کے اندر جو گوتا ہے جسے پین کہتے ہیں ہم پنجابی میں، کہ وہ ہڈیوں کے اندر والا گوتا بھی ختم ہو گیا ہے، اور یہ تو بیچاری صبح و شام موت کی طرفتی ہے، کب میری موت آئے گی اور میں چلی جاؤں گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا آپ ایسا کریں بکری مجھے دے دیں، دودھ میں دے دوں گا۔ اب وہ بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے چڑچڑے پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس بڑھیا نے پھر سے کہا میں نے تجھے کہا ہے کہ دودھ دیتی نہیں ہے، تو پھر ضد کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے چوتھی بار پھر لب کھولے، کہا بھائی صاحبہ مجھے پتا ہے کہ دودھ نہیں دیتی، لیکن ایک ایسا آیا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جب محمد نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا تو یہ ضرور دودھ دے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بکری پکڑی تاریخ میں یہ الفاظ ہیں کہ اس طرح سیدنا صدیق اکبر نے دونوں ہاتھوں سے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھے اور اس ڈھانچے کو جا کے سرکار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ حضور نے اپنی رحمت والا ہاتھ اس کی پشت پہ رکھا، وہ بکری ایسے ہری بھری ہوئی جیسے سرسوں کا پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔
حضور نے فرمایا برتن لاؤ، برتن لے کے آئے، دودھ دھویا گیا، سرکار نے فرمایا پہلے بڑھیا بھائی کو پیش کرو، اسے پیش کیا گیا، پھر سرکار نے کہا سیدنا صدیق اکبر کے غلام ساتھ تھے اسے پیش کرو، اسے دیا گیا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے دیا، پھر آقا نے دیا، پھر بڑھیا بھائی کہتی ہے میں نے گھر کے سارے برتن لے آئے، میں گھر کے سارے برتن لے کے آ گئی، جب سارے برتن بھی بھر گئے، جب اس کی کھیری کی طرف دیکھا لگتا یوں تھا جیسے اس کی کھیری کو ابھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اتنا دودھ بھی باقی تھا۔ لوٹ کے سرکار تو چلے گئے، واپس بڑھیا اپنی گھر پہنچی بکری لے کر، وہ جو خاوند تھا وہ بکریاں چرانے گیا ہوا وہ بھی واپس آیا، اس نے کیا منظر دیکھا کہ وہ بکریاں جو اس بھوک کے باڑے میں جانا گوارا نہیں کرتی تھی، آج وہ کھچے کھچے جھونپڑی میں جا رہی، بڑا پریشان ہوا کہ پہلے بکریوں کو میں بڑا پکڑ دھکڑ کے ان کے کلی میں ڈالتا تھا، دوڑی دوڑی بکریاں جا رہی، کیا بات ہے کوئی چارہ ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ کوئی چارہ جو چوری کرنے والا آقا ان کے کتھوں کی کلی میں اپنا پاؤں ڈال دیا تھا۔ اب وہ گیا اس نے ایک عجیب قسم کی فضا دیکھی، عجیب قسم کی معطر فضا اس کلی میں دیکھی تو اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کیا بات ہے یہ اتنی معطر فضا کہاں سے آ رہی ہے، یہ اتنی پیاری مہک کہاں سے آ رہی ہے، آج بھی کوئی حضور کے شہر سے ہو کے آ جائے اس کی خوشبو جاتے جاتے وقت لگتا ہے، تو جب سرکار کی خوشبو کا عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سرکار کو ملنا چاہتا وہ مجھے نہ ملتے تو میں حضور کی معطر خوشبو کو سونگھ کر آپ کے مقام پہ چلا جاتا، میرے آقا کہاں ہیں، تو وہ بڑھیا بھائی نے کہا بھی پوچھنے لگا کہ کون آیا ہے، اس نے کہا بس جانتی میں نہیں ہوں، ایک بڑا ہی پیارا آیا تھا، سونا خوبصورت، اس کے قدموں کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا، اس نے کہا مجھے بھی بلا لیتی میں بھی اسے دیکھتی، اس نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں وہ اتنا سونا تھا بس دیکھا ہے تو دیکھتی رہ گئی جہان ہو گیا۔ تو سرکار کے بارے میں اس نے ایک بات لکھی جو اصل میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے کہا وہ کیسا تھا، وہ تھا کیسا، اس نے کہا بس نہ پوچھ، بعض بندے ہوتے ہیں دور رہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں، دور رہیں تو دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، دور رہیں تو بڑے پیارے ہیں، لیکن قریب آئیں تو ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، بعض ہیں قریب رہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن اگر دور ہو جائیں تو ان کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا دو بندوں کا آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ لین دین کر لیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے یہ ہے کیسا، وہ ادھار لے کے پھر دوڑ جائے گا، پھر آپ پیچھے پیچھے ہوں گے، پھر آپ یہ کہیں گے یار وہ بیٹی دور سے سلام علیکم تھی تو بڑی ٹھیک تھی، قریب آیا تو مجھے لوٹ کے چلا گیا، اور بعض ہوتا ہے آپ کے قریب رہا لین دین ٹھیک رہا لیکن وہ لے کر دور چلا گیا، اب آپ اس کے پیچھے پیچھے وہ آپ کے آگے آگے، وہ آپ کو رلائی دیتا نہیں ہے۔ اس بڑھیا بھائی نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ دور تھا تو پھر بھی سونا تھا، قریب آیا تو اور سونا، اس کے دونوں روپ بڑے حسین تھے۔ انسان کو اللہ نے یہ کہا ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کر اور اس طرح کی کر، ایک پڑھی ہے تو فجر سے ظہر تک کا وقت تیرا ایسا گزرے تیرے ساتھ کوئی معاملات کرے، تیرے ساتھ کوئی لین دین کرے، کوئی تیرے ساتھ زبان کھولے، کوئی تیرے ساتھ کلام کرے تو پھر وہ کہتا پھرے کہ بندہ بڑا اچھا۔ یہ نماز کا اثر فجر کا ظہر تک منتقل ہو، ظہر کا عصر تک منتقل ہو، عصر کا مغرب تک منتقل ہو اور مغرب سے عشاء تک پہنچے اور پھر چارپائی پہ تو لیٹ جائے اور تیری صبح ہو اس طرح کہ تو نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرا رات کا سونا بھی عبادت ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ صبح سے رات تک نماز، دن ڈھلنے تک رات تک نماز ہے،
پھر فرمایا اسی کے اندر اور صبح کے وقت قرآن کو پڑھا کر، صبح کے وقت کیا کیا کر؟ قرآن پڑھا کر۔ اب آپ اسی وقت یہ قرآن صبح کا پڑھنا، جب ساری دنیا پہ مستی طاری ہوتی ہے، سکون طاری ہوتا ہے، اس وقت کا قرآن انسان کے قلب کو جو، روح کو جو سکون دیتا ہے، اس جیسا سکون دھن دولت سے نہیں ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور اس تلاوت پہ جو سکون پہ پھر جو اللہ کی طرف سے سکینہ دل پہ اترتا ہے، جو سکون آتا ہے وہ کبھی میسر، یہ سکون اگر آپ نے پوچھنا ہو تو ہمارے بزرگ جو تھے ان سے پوچھیں۔ جب تہجد کے وقت وہ اٹھتے تھے، ماں اپنی مدانی لے کر دودھ والی میں بیٹھ جاتی تھی اور لسی تیار کرتی تھی، اور اس وقت اس کا قرآن کھول کے پڑھنا، اور باپ پنجابی دیہات ہے، ہل چلانے جا رہا ہے، اور صبح کی تہجد کے وقت قرآن کا پڑھنا، صبح صبح قرآن کی تلاوت۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ صبح صبح قرآن کی کیا کرو؟ تلاوت کرو۔ گھر میں سارا دن رونق رہتی تھی، سارا دن چہل پہل رہتی تھی۔ آج سہولتیں ساری ہیں، ہمارے پاس ہر سہولت ہے، لیکن چھن گئی ہے تو سکون کی دولت چھن گئی۔ ساری سہولتیں آ گئی ہیں لیکن سکون باقی نہیں رہا۔ وہ دور ایسا تھا، نل کا ہمارے گھر میں نہیں ہے، نل ہمارے گھر میں نہیں ہے، واش روم ہمارے گھر میں نہیں ہے، موبائل آپ کے پاس نہیں ہے، ٹی وی آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک سوٹ کے ساتھ ہم 6 ماہ گزارتے ہمارے بزرگ، لیکن وہ بہت مطمئن تھے، بڑا سکون تھا، بڑی چاشنی تھی۔ آج ساری سہولتیں ہیں لیکن وہ چاشنی ختم ہو گئی ہے زندگی سے۔ کیوں؟ کہ ہم نے صبح کا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت مسجد میں جائیں، آج سے آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں اور پھر اپنے بزرگوں کو دیکھیں، مسجد میں گئے ہیں، وہ قرآن کریم کھول کے لائن میں بیٹھے ہیں، نماز فجر کی جماعت سے قبل ہر بندہ قرآن کے اندر تلاوت میں ماہر ہے۔ گھر کے اندر گئے ہیں، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، باپ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس قرآن، صبح کے قرآن کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور ان کا معمول تھا ساری رات قرآن تلاوت کرنا، ساری رات پڑھنا۔ انہوں نے گھوڑے پال رکھے، تو تہجد کے وقت جب وہ ایک دن باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے پدک رہے ہیں، خوشی میں ناچ رہے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، گھوڑے ناچتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک دن وہ آقا کی بارگاہ میں چلا گیا اور جب تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا، فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آقا میں گھر میں نے دیکھا ہے کہ تہجد کے وقت میرے گھوڑے بجتے ہیں، ناچتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں ساری رات قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا پھر تیرے لیے خوشخبری ہے، جب تو تلاوت کرتا ہے اللہ کے فرشتے تیرے گھر کو گھیرا ڈالے، وہ تیرے گھر کو گھیرا ڈال کر وہ تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس مالک کو، جو گھوڑے ہیں وہ ان فرشتوں کو پھر جب دیکھتے ہیں تو وہ خوشی سے ملکتے ناچتے ہیں کہ ہمارے مالک کے مقدر کتنے بھلے ہیں۔ اللہ نے ان کے گھر میں فرشتے بھیجے ہوئے، وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر وہ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے مالک کو اور صحت عطا فرما، ہمارے اس مالک کو یا اللہ اور رزق عطا فرما، اسے سکون عطا فرما۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اور قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو اللہ کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، کہ صبح کے وقت قرآن پڑھا کرو۔ صبح کے وقت کیا کیا کرو؟ اپنے گھر میں قرآن کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرو۔
جب قرآن کے ساتھ صبح کا آغاز ہوگا تو پھر سارا دن اس کی لذت اور اس کی چاشنی باقی رہے گی. سارا دن آپ کے وجود سے سکون کی خوشبو آتی رہے. جو دل بے قرار ہے، جو جسم بے قرار ہے، جو دل کے معاملات بے قرار ہیں، ہر طرف کے معاملات بگڑے پڑے ہیں، اگر ان کا آغاز قرآن کے ساتھ ہو جائے، فجر کی نماز پڑھی ہے اور اس فجر کی نماز کے بعد پھر قرآن پڑھا ہے، پھر قرآن کے ساتھ بندہ جو ہے اپنے معاملات کا آغاز کرتا ہے، پھر سارا دن سکون ہی سکون رہتا ہے. سارا دن سکون ہی سکون اس کی زندگی کے اندر باقی رہتا ہے. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو دیکھیں آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا اچھا کام ہے، کون سا اچھا کام ہے، کون سا اچھا کام ہے. تو سرکار نے فرمایا سارے کاموں سے اچھا کام یہ ہے آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں. کائنات میں بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں حضور کی محبت سکھاتی ہیں. ڈھیر سارے ایسے راستے ہیں جو ہمیں سرکار کی محبت کی طرف لے کے جاتی ہیں، لیکن اس وقت کائنات کی سب سے بڑی نشانی اور علامت ہمارے پاس قرآن ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے، جس کے ایک ایک حرف کے اندر حضور کی محبت کے انداز ہمیں سکھائے جاتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی راہ ہمیں دکھائی جاتی ہے. کبھی آتی اللہ و آتی رسول کہتا ہے، کبھی قل ان کنتم تحبون اللہ کہتا ہے، کبھی ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے، کبھی الم نشرح کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت سیکھنی ہے تو وہ کہاں سے ملے گی؟ ہمیں قرآن سے ملے گی ہمیں. اور اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے عزت دی تھی وہ قرآن سے دی تھی. ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج مسلمان دربدر ہے. آپ دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، جس طرف نظر اٹھائیں اگر مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اور اگر کافر کا کوئی ایک کتا بھی مر جائے تو پورے معاشرے میں رولا پڑ جاتا ہے. آج ہزاروں کی تعداد میں، البتہ لاکھوں کی تعداد میں اس قبلہ اول میں جو 1,24,000 انبیاء کا کعبہ تھا، جس کی طرف 17 ماہ تک اللہ کے رسول بھی منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اس قبلہ کے پاس بسنے والوں پہ کون کون سے ظلم نہیں کیے، لیکن ہم چھپر اسلامی مبارک ہیں، ہماری کسی کی زبان لبوں پہ آتی ہی نہیں ہے. ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی، حالانکہ حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہارا وجود ایک ہے، تمہاری سانس ایک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کی، لیکن ہم ذلیل ہوئے پڑے، ہم رسوا ہوئے پڑے ہیں. اس لیے کہ جو نماز اللہ سے عرشوں سے لے کے حضور آئے، معراج کی رات ہم نے اسے بھی چھوڑ دی. جو قرآن اللہ نے ساری کتابوں سے نرالا ہمیں دیا، جسے محفوظ کتاب بنایا، ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا. جو مسلمانی کے انداز کے ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا. جو ہماری زندگی کے گزارنے کے اصول اللہ کے محبوب نے ہمیں دیے وہ بھی ہم نے چھوڑ دیے. آج اس لیے کافر ہم پہ مسلط ہیں، ہم ذلیل ہو گئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب آپ اسی وقت اللہ کی یہ پاک کتاب ہمیں قرآن کا پیغام دیتی ہے، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.